یورپ کے ایک ملک سے آنے والے اقامتی دوست بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا 4 سال کا ہے، چل نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور کو دعائیہ خط لکھا، اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ 4 سال کا بیٹا چل نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دعائیہ خط لکھے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے۔ اب دیکھیں کس طرح خدا تعالیٰ خلیفہ وقت سے تعلق کے نتیجہ میں لوگ برتوں سے لوگوں کی جوڑیاں بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی دعائیہ خط لکھے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ بیٹے نے اپنے قدموں پر چلنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اب وہ چلتا ہی نہیں بلکہ بھاگتا بھی ہے۔ یہ معجزہ صرف اور صرف خلیفۃ المسیح کی دعا سے ہوا۔ ہمارے ایک دوست سیدو صاحب ہیں جو نیشنل عملہ انصار اللہ کے ممبر ہیں، یہ بھی برکینا فاسو کے ہیں۔ وہ ہمارے مقامی ملک کے پاس آئے کہ ان کی بیٹی کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، کچھ علم نہیں کہ کہاں ہے۔ اس نے کسی ضروری کام دبئی جانا ہے لیکن اب وہ سفر نہیں کر سکتی۔ تو کہنے لگے، اب دیکھیں لوگوں کا کتنا عقیدت کا تعلق ہے، کہنے لگے چونکہ مجھے فرانس آتی ہے تو آپ ابھی میری طرف سے اردو زبان میں حضور انور کی خدمت میں خط لکھتے ہیں دعا کے لیے کہ میری بیٹی کا پاسپورٹ مل جائے۔ یعنی کامل یقین تھا کہ حضور انور کی دعا کے نتیجے میں ہی ہم اس مشکل سے نجات پائیں گے۔ مبلغ کہتے ہیں کہ ابھی خط لکھے 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے کہ ان کا فون آیا کہ ان کی بیٹی کا پاسپورٹ مل گیا ہے، اور بتایا، کہنے لگے کہ کسی شخص نے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اچانک اس کا فون میری بیٹی کو آیا کہ تمہارا پاسپورٹ میرے پاس ہے، آؤ اور پاسپورٹ لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں یہ سب حضور انور کو خط لکھنے کی برکت اور دعا سے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے سارے خاندان کا خلافت سے تعلق اور محبت اس قدر بڑی ہے، اور اس قدر ہمارا خلافت احمدیہ پر پختہ ایمان ہوا ہے، اور یہ پہلے سے کئی گنا پڑ گئے۔ کینیا کا یہ واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، مومباسا ریجن کا ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست احمدی دوست جمعہ سعیدی صاحب ہیں، ان کا اپنی بیوی اور بچی سمیت ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بچی موقع پر ہی فوت ہو گئی، بیوی کو بھی چوٹیں آئیں لیکن وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔ ایک ٹانگ 3 جگہوں سے ٹوٹ گئی، ہسپتال لایا گیا، آپریشن کر کے راڈ ڈال دیا گیا لیکن زخم ٹھیک نہ ہوئے۔ مختلف ڈاکٹروں سے علاج اور مشورے کیے گئے، بالآخر تمام ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا کہ ٹانگ کاٹ دی جائے۔ ان کے بھائی نے ایک دن ہم آ کر ہمارے مبلغ کو بتایا، ہمارے امیر کو بتایا کہ اب ڈاکٹر نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے۔ تو میر صاحب نے اسے کہا کہ ابھی ڈاکٹروں کو کہیں انتظار کریں، تم صدقہ دے کر حضور انور کو ابھی دعا کا خط لکھو۔ چنانچہ اسی وقت حضور انور کی خدمت میں دعا کا خط لکھا گیا، ساری صورتحال بیان کر دی گئی۔ اب ایک طرف تو حضور انور کو دعا کے لیے خط لکھا گیا، تو دوسری طرف جب وہ ڈاکٹروں سے ملے تو ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم نے چیک کیا ہے، آج ہم نے دوبارہ چیک کیا ہے، آپ ابھی ٹانگ نہ کٹوائیں، ہم ایک کوشش اور کر لیتے ہیں۔ چاچا نئے سرے سے علاج ہوا، حضور کی دعا سے ان کو مکمل شفا مل گئی، وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ تو کجا ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ کہ اگلے دن ٹانگ کاٹ دینی ہے، اسی دن شام کو حضور کی خدمت میں خط لکھتی ہیں۔ اگلے دن سارا جو ڈاکٹر کا جو ان کا ہے ان کی ٹانگ کاٹنے کا معاملہ سارا الٹ جاتا ہے۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کہ مالی کے ریجن جیجنی کی ایک جماعت کے ایک احمدی کے زمین پر گاؤں کے چیف نے قبضہ کر لیا، اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ اس احمدی نے خاکسار کو بتایا کہ جج گاؤں کے چیف کے حق میں فیصلہ دے گا، کیونکہ وہاں چیف کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، چیف کے سامنے ایک عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار نے انہیں کہا کہ جو بھی صورتحال ہے ابھی حضور انور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھی۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھ دیا گیا، اور جو کہتے ہیں بظاہر وہاں کے جو ملک کی جو طور طریقہ ہے ان کے حساب سے ناممکن تھا کہ جج چیف کے حق میں فیصلہ نہ دے اور ایک عام اس کی چیف کی جو رایا ہے، جو اس کے متحد ہیں لوگ، اس میں سے کسی غریب کے حق میں فیصلہ دے۔ کہتے یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے کہتے ہیں ہم نے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھ دیا،
اس کا مقدمہ کا فیصلہ 1-2 دن میں متوقع تھا، لیکن اس خط لکھنے کے نتیجہ میں، حضور انور کی دعا کے نتیجہ میں، ایک تو یہ اس میں فیصلہ میں تخیر ہوئی، اور دوسرا جب جج نے فیصلہ سنایا تو آمدی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس بات کی اطلاع ساری باب جماعت کو دی گئی کہ یہ ایک نشان ہے جو خلیفۃ المسیح کی دعا سے ظاہر ہوا ہے، حالانکہ یہاں پہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گیمبیا کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک احمدی کے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کا سارا سامان جل گیا، کوئی چیز نہ بچی، صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضور انور کی تصویر سلامت رہی اور بالکل محفوظ رہی۔ آگ نے ان تصویروں کو چھوا تک نہیں، یہ دونوں تصویریں دیواروں پر لگی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد کا سارا سب کچھ جو بھی موجود تھا گھر میں وہ جل کر خاک ہو گیا، لیکن یہ دونوں تصویریں 100% بالکل محفوظ رہی۔ یہ نشان جب سارے گاؤں نے دیکھا تو سارا گاؤں آمدی ہو گیا۔ تصویر کا ایک اور واقعہ ملک ہیٹی کا ہے۔ یہ سال 2010 میں، جیسا کہ ہمارے احباب کو یہاں بھی علم ہے کہ ہیٹی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا، لاکھوں لوگ وہاں مرے تھے، ملک کا دارالحکومت بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا، اس حد تک تباہ و برباد ہو گیا تھا کہ وہاں کے صدر کا صدارتی محل بھی گر گیا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ ایک علاقہ میں ہمارا مشن تھا، اس کے ارد گرد، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے بھی وہاں دورہ کرنے کا موقع ملا تھا، جماعتی سفر پہ میں وہاں گیا تھا زلزلے کے چند ایام کے بعد، تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک علاقہ میں ہمارا مشن تھا، اس کے ارد گرد آگے پیچھے تمام عمارتیں زلزلے سے گر گئی تھی۔ مشن ہاؤس کی جو سامنے والی گلی تھی تمام زمین بوس تھی، مشن ہاؤس کے دائیں بائیں اور پیچھے جو عمارتیں تھیں وہ سب زمین بوس تھیں، گری ہوئی تھی۔ صرف اور صرف اس ایریے میں ہمارا مشن ہاؤس کی عمارت کھڑی تھی اور اس میں دراڑ تک نہیں آئی تھی۔ ہم وہاں گئے تو 9 مباحث ہمیں اوپر کمرہ میں لے گئے، اگر وہ نئی جماعت پہ کچھ ابھی شروع ہوئی تھی، کہنے لگے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا نے اس عمارت کو کیوں بچایا ہے، اس کے اندر یہ 2 تصاویر دیوار پر آویزہ ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر تھی اور حضرت مسیح الخامد یہ طالب نصیر کی تصویر تھی۔ تو ان دونوں تصاویر کی وجہ سے خدا نے اس مشن ہاؤس کو اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ اتنے شدید زلزلہ سے جبکہ سارا شہر تہس نہس ہو گیا ہے، دراڑ تک نہیں آئی اس مشن ہاؤس، ارد گرد کی تمام عمارتیں گر گئی۔ یہ مالی کے ملک جیجنی کے ریجن کا واقعہ ہے، جہاں کے خادم تراورے جو آمدی تھے اگر خاص اخلاص اور توجہ نہ تھی۔ کچھ عرصہ قبل ان کی بیٹی ہوا اس کا نام تھا، 1 سال کی بچی تھی، بیمار ہوئی، اور اس قدر بیمار ہوئی کہ تمام علاج معالجہ کے باوجود ڈاکٹر نے کہا کہ گھر لے جاؤ، یہ مر جائے گی۔ گھر آ کر پریشانی کے عالم میں یہ خیال آیا کہ مربی صاحب نے جب تقریر کی تھی ایک دفعہ تو کہا تھا اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح کی دعائیں سنتا ہے، یہ بات اس کے ذہن میں تھی۔ اب میں فوراً تو خلیفت تک پیغام نہیں بھجوا سکتا، اب یہ پتہ نہیں بچی رات زندہ بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، یہ حالت ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ گھر لے جاؤ، لیکن اب میں فوراً تو خلیفہ تک پیغام نہیں بھجوا سکتا، لیکن اے اللہ، اور اس نے پھر دعا کی کہ اے اللہ تو کوئی نشان دکھا کہ میں اس بات پر تسلی پا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس اسنا میں سو گیا تو خواب میں دیکھا اور اس کی لوکل زبان میں وہاں کے ایک درخت گابا بلے درخت کا نام ہے، یہ درخت صرف اسی علاقہ میں پایا جاتا ہے، کہ متعلق فرمانے لگے کہ اس کے پتے توڑ لاؤ اور ابال کر اس کے پانی سے لڑکی کو نہلاؤ اور بعد میں اس کو پلاؤ۔ یہ عجیب خواب دیکھ کر وہ کہتے ہیں میں اسی وقت جا گیا اور فوراً گھر سے باہر نکلا، اس درخت سے پتے توڑ کی عجیب شان ہے کہ اسی دن رات آنے سے قبل میری بچی مکمل صحت مند ہو گئی اور آج تک تندرست و توانا ہے۔ نیپال میں گزشتہ سالوں میں زلزلہ آیا تھا، ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں جانے والی تھی، جہاز کی سیٹیں بک ہو چکی تھی۔ بے شک 300-400 کلو سامان لے جائیں، یہ سامان فری جائے گا،
یونیورسٹی فسٹ کی اس ٹیم میں 4 یا 5 جرمن ڈاکٹر بھی تھے۔ روانگی سے عین ایک دن قبل چیئرمین یونیورسٹی فسٹ جرمنی نے حضور انور کی خدمت میں اپنا سفر کا پروگرام بھجوایا، کس طرح ہم کل نیپال روانہ ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم جا رہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا سٹاپ دیم، ان کو روک دیں۔ اب چیئرمین صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے فوراً تبدیل کی، اپنا سفر کینسل کر دیا، لیکن ڈاکٹر چونکہ جرمن تھے وہ پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال پروگرام ختم کر دیا گیا، تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جس جہاز میں انہوں نے سفر کرنا تھا اس میں بعد دوسرے NGOs بھی سفر کر رہی تھی۔ جب جہاز نیپال کے ایئرپورٹ پر اترا تو ان NGOs میں کسی کو بھی نیپالی حکومت نے اپنے بعض ملکی حالات کی وجہ سے ملک میں داخلہ کی اجازت نہ دی، ناطے ان سب کو ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا۔ اب دیکھیں خلیفہ وقت کے ارشاد سٹاپ دیم نے ہماری یونیورسٹی فسٹ کی ٹیم کو کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا، ورنہ ان کو بھی اتنے لمبے سفر کے بعد ایئرپورٹ سے ہی واپس آنا پڑنا تھا۔ یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کے زندہ وجود کا پتہ چلتا ہے۔ جو باتیں دنیا کی نظر میں ظاہر ناممکن ہوتی ہیں، خدا کے فضل، اسے خلیفۃ المسیح کی دعائیں، اس سے تعلق، اس سے محبت، اس سے وفا، اس کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ممکن ہو جاتی ہیں۔